الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جمعۃ المبارک کا خطبہ شان مولا علی، آپ کا علمی مقام، آپ کی شہادت مبارکہ کا خلاصہ، آپ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت پر ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے اندر آپ کی شہادت بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ ویسے تو ہم نے درس قرآن کے اندر اس کا مختصر تذکرہ کیا، تو آپ کی سیرت طیبہ پہ آج کے جمعۃ المبارک کے اندر روشنی مزید ڈالیں گے۔ آپ کی زندگی کے واقعات سن کے انشاءاللہ عز و جل دلوں کے اندر خوشی محسوس ہوگی، آپ کی عقیدت اور دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کے اندر اضافہ ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک بار کافروں کے پاس ایک فقیر آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، تو سامنے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ کافروں نے مذاق اڑانے کے لیے اس فقیر کو مولا مشکل کشا کے پاس بھیج دیا، کہا کہ وہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے ان کے پاس سے جا کے لے لو اور انہیں کہنا کہ ہم نے بھیجا ہے۔ تو جب آپ کے پاس فقیر آیا، مانگا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ مذاق اڑائیں گے۔ آپ نے اس کے ہاتھ پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کے دم کرا، فرمایا کہ مٹھی بند کر لو، جنہوں نے بھیجا ہے ان کے پاس جا کے کھول لینا۔ وہ فقیر گیا، مٹھی بند کر کے جا کے کافروں کے سامنے کھولی تو اندر سونے کا سکہ موجود تھا۔ خالی ہاتھ پہ درود پڑھ کے پھونک ماری تو جب کافروں کے سامنے جا کے کھولی تو سونے کا سکہ موجود تھا۔ بے شمار کافر یہ کرامت دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو درود پاک کی کیسی برکتیں ہیں، لیکن جب پڑھا جائے مرد حق کی زبان سے تو پھر درود پاک سے سونا بھی بن جاتا ہے۔ ود جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب رواں ہوئی اس کی، عجب کی میاں درود شریف۔ یعنی درود شریف سے ہر حاجت بندے کی پوری ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پھر مل کے حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آئیے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اہل بیت اطہار کے گھرانے کا، اپنی گفتگو کا آغاز وہاں سے کرتے ہیں، جس کا ٹائٹل ہے حسنین کا فاقہ جنت کی ناکہ۔ امام حسن اور حسین کو حسنین کہتے ہیں، حسنین کا فاقہ اور جنت کی ناکہ۔ ناکہ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرخہ کاٹ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، بھوک لگی ہے؟ کہا واللہ اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور حسنین کریمین بھی رات بھر سے بھوکے ہیں، گھر کے اندر پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ بیٹے حسن و حسین بھی رات سے بھوکے ہیں۔ اب بڑے پریشان ہوئے۔ جب بی بی فاطمہ نے پریشانی دیکھی، کہا ہاں میرے پاس 6 درہم ہیں، ابھی جو میں نے چرخہ کاتا تھا، سوت جو بنایا تھا، وہ دھاگا سلیمان فارسی بیچ کے آیا بازار کے اندر، وہ 6 درہم ملے ہیں، وہ آپ لے جائیں، جا کے سودا سلف لے آئیں، پھر میں کچھ پکا لیتی ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا، کیسا سخی گھرانہ ہے ان کا، کیسی سخاوت بڑھتی ہے اس گھر سے۔ وہ جو اپنے لیے ضرورت تھی، جب نکلے باہر ایک فقیر نے سوال کر دیا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے اللہ کے نام پہ جو مجھے قرض حسنہ دے دے؟ میرے بال بچے بھوکے ہیں، میرا گزر اوقات نہیں ہو رہا، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ وہ 6 درہم فقیر کے ہاتھ پہ رکھے گھر واپس آ گئے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے تہی دست دیکھا، یعنی خالی ہاتھ آ گئے، تو آنسو آنکھوں سے نکل گئے۔ آپ سمجھ گئے کہ ضرور کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں دے آئے ہوں گے۔ تو جب پوچھا، کہا کہ وہ مجھ سے بھی زیادہ، ہم سے بھی زیادہ حاجت مند ایک مل گیا تھا۔ کہا ہم تو پھر بھی گزارا ہو رہا ہے، بھوک کٹ رہی ہے،
اس کے بچے پتہ نہیں کب سے بھوکے تھے، میں اس کو اللہ کے راہ میں دے آیا۔ حضرت بی بی فاطمہ رو رہی ہیں کہ ادھر چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم کلیاں، وہ جنت کے سردار، وہ پھول، وہ نبی کے نواسے، وہ بھوکے ہیں۔ مولا مشکل کشا، ولایت کا جو شہنشاہ ہے وہ بھوکا ہے، اور جنتی عورتوں کی سردار وہ بھی گھر میں بھوکی ہے۔ چاہیں تو اشارہ کریں تو جنت سے کھانے آ سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں ان کا صبر، ان کا کمال، مشکل وقت کے اندر سخاوت۔ پیسہ ہو جب اللہ کی راہ میں دینا یہ بڑا کمال نہیں ہے، جب اپنی ضرورت ہو بندے کو، خود بھی ضرورت ہو پھر کسی اور کی ضرورت کر دینا، یہ کمال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کی بندے کو خود حاجت ہو اور اسی چیز کی دوسرے کو بھی حاجت ہو، تو بندہ اپنے اوپر اس وقت دوسرے کو ترجیح دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے، جنت واجب کر دیتا ہے اس کے لیے۔ تو کتنا بڑا کمال ہے۔ تو اب پریشان ہیں، سارے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں اچھا چلو میں کچھ کرتا ہوں۔ ذہن کے اندر آیا کہ وہ بارگاہ جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹا، جہاں سے ہر ایک کو ملتا ہے، جہاں پوری کائنات ساری کونین پلتی ہے، جہاں سے کونین کے خزانے بڑھتے ہیں، کیوں نہ وہاں حاضری دی جائے۔ بارگاہ رسالت کا ذہن کے اندر آیا کہ وہاں چلتا ہوں۔ تو گھر سے نکلے، بارگاہ رسالت کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ جامع المعجزات امام رہاوی کی کتاب ہے، 350 سال پرانی، عربی کے اندر، اردو کے اندر، فارسی کے اندر، اس کے انگلش کے اندر ترجمے میں، جامع المعجزات 350 سال پرانی کتاب۔ اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ جا رہے ہیں بارگاہ رسالت کی طرف۔ اب کیا ہوتا ہے کہ راستے کے اندر ایک بندہ اونٹ لے کے جا رہا ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، آپ نہیں پہچانتے اس کو، تو آپ اس کو سلام کرتے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار کہاں سے لیا اونٹنی، بڑی خوبصورت ہے۔ کہا حضرات آپ نے خریدنی ہے؟ کہا خوبصورت تو بہت ہے، پسند تو بہت ہے، لیکن کیا کروں پیسے نہیں ہیں، خرید تو لیتا لیکن پیسے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پیسوں کی کوئی بات نہیں، بعد میں آ جائیں گے، اگر آپ کا دل آ گیا تو آپ خرید لیں۔ کہا کب دینے ہوں گے؟ کہا جب آپ کا دل چاہے گا، جب آپ کے پاس ہوں گے دے دینا۔ تو آپ نے کہا کتنے کی دینی؟ اس نے کہا کہ 100 درہم لوں گا۔ قیمتی اونٹنی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ آپ نے مہار پکڑی، ادھار اونٹنی خرید لی، چل دیے۔ ابھی تھوڑا سا آگے چلے ہیں، روایت کے اندر آتا ہے چند ہی قدم اٹھائے ہیں، ایک اور بندہ مل گیا۔ کہا مولا پاک اونٹنی بڑی خوبصورت ہے، کہاں سے خریدی ہے؟ کہا ہاں بس ابھی سودا ہوا ہے۔ کہا بیچنی ہے؟ کہا ہاں اگر تمہیں پسند آ گئی ہے، تم نے لینی ہے تو لے لو۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا بتائیں کتنے پیسے لیں گے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے کہ بھائی پسند کے کوئی پیسے نہیں، پسند تمہاری ہے، تم نے پسند کیا، تم بتاؤ اس کا کیا ریٹ لگاتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو 300 درہم دیتا ہوں، 300 درہم دیتا ہوں۔ اسی وقت اس نے نگد تھیلی نکالی، 300 درہم دیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی بیچی، واپس گھر آ گئے۔ جب گھر آئے تو 300 درہم بی بی فاطمہ کے ہاتھ پہ رکھے تو آپ حیران رہ گئی، ابھی خالی دست گئے تھے اور 300 درہم لے کے آ گئے۔ تو سارا واقعہ بتایا، کہا یوں ہوا ہے، ادھار اونٹنی خریدی، ساتھ ہی نگد داموں کے اندر اتنے منافع کے ساتھ بیچ بھی دی۔ کہا آج کی تجارت تو بہت خوب رہی، بہت خوب رہی۔ اتنے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے غریب خانے پہ تشریف لے آئے۔ حضور نے قدم رنجا فرمایا اور حضور مسکرا رہے تھے۔ کہا علی وہ اونٹنی والا واقعہ تم بتاتے ہو کہ میں بتاؤں؟ اس سے پہلے کہ وہ حضور کو بتاتے، حضور نے خود ہی کہہ دیا یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہی ہے، آپ بتا دیں تو کرم ہو جائے گا اور مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم نے جو اللہ کی راہ کے اندر 6 درہم صدقہ کیے تھے، وہ فقیر تو کے دیے تھے، اللہ نے نگد ہر درہم کے بدلے 50 گنا بڑھا کے تمہیں یہ سودا عطا فرمایا ہے۔ یعنی ہر درہم کے بدلے 50 درہم اضافی عطا فرمائے، وہ 6 کے بدلے یہ تمہیں 300 ملے ہیں۔ یہ جو اونٹنی والا معاملہ ہوا ہے وہ 600 درہم تمہیں ان 6 کے بدلے ملے ہیں، اللہ نے 50 گنا تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بدلے فوراً عطا فرمایا۔ کہا علی وہ ان کو جانتے تھے وہ اونٹنی والے کون تھے جس سے خریدی تھی اور جس کو بیچی تھی؟ نہیں یا رسول اللہ وہ نئے بندے تھے، کوئی وہ اعرابی پہلی مرتبہ میں نے دیکھے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو میں جانتا ہوں۔ علی اگر تم نہیں جانتے تو سنو میں جانتا ہوں، جس سے تم نے اونٹنی خریدی تھی وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ جبریل امین نوریوں کا سردار تھا، فرشتوں کا استاد وہ جبریل امین تھا۔ یا رسول اللہ جس کو بیچی تھی وہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا وہ اسرافیل تھا۔ جس سے خریدی تھی وہ جبریل تھا، جس کو بیچی تھی وہ اسرافیل تھا۔
یا رسول اللہ پھر اونٹنی کدھر گئی؟ حضور نے فرمایا وہ جنت کی تھی، جنت میں چلے گی، قیامت والے دن میری فاطمہ اس پہ سوار ہوگی، قیامت والے دن میری فاطمہ اس پہ سوار ہوگی۔ تو یہ ایسا دلچسپ واقعہ پیش آیا، حسنین کا فاقہ اور جنت کی ناکہ، واہ کیا کرم ہے اس گھرانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو بہت نوازا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ علم و حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنائی کو پیدا کیا، یہ جو حکمت ہوتی ہے، عقل مندی، دنائی، یہ ججمنٹ جو جج فیصلے کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اس کے 10 حصے بنائے، ایک حصہ پوری مخلوق خدا میں تقسیم کیا اور باقی کے 9 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے مولا مشکل کشا کو عطا فرما دی۔ آپ پہ دنائی کی جا کے انتہا ہو جاتی ہے، وقت تھوڑا ہے، آپ کے دنائی کے بے شمار واقعات تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ ایک واقعہ دلچسپ سنیں، بڑا آپ بھی حیران ہوں گے، عقلیں حیران ہو جائیں گے، اور صحابہ کرام بھی حیران رہ گئے، اور فیصلہ کروانے والے وہ بھی حیران رہ گئے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، 2 بندے سفر پہ نکلے، اپنا کھانا بھی ساتھ تھا، راستے میں جب بھوک لگی تو وہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں، دونوں نے اپنا اپنا کھانا ملایا اور کھانا شروع کر دیا۔ پاس سے ایک مسافر گزرا، اس نے ان کو سلام کیا، وہ جو کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی آؤ کھانا کھا لو۔ وہ بھوکا تھا مسافر، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گیا۔ اب تینوں نے مل کے وہ کھانا کھایا۔ جب وہ جانے لگا تو اس کے ذہن کے اندر آیا یار کتنے اچھے بندے ہیں، اپنے کھانے میں سے مجھ کو کھلایا، مجھ پہ احسان کیا ہے، میری بھوک مٹائی ہے۔ اس نے جیب میں سے پیسے نکالے تو 8 درہم نکلے، اس نے ان دونوں کو دے دے، کہا یار یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تم نے مجھے کھانا کھلایا، احسان کیا ہے، کہ میں بھی تمہیں جاتے ہوئے تحفہ دیتا ہوں، یہ آپس میں تقسیم کر لینا۔ وہ مسافر کھانا کھلانے والوں کو 8 درہم دے کے چلا گیا۔ اب وہ تو چلا گیا، آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے، ایک کہنے لگا کہ آدھے آدھے ہم رکھتے ہیں آپس میں، دوسرا کہنے لگا کیوں بھائی آدھے آدھے کیوں رکھتے ہیں، میری روٹیاں زیادہ تھی میں زیادہ رکھوں گا، تیری کم تھی تم کم رکھو، میری روٹیاں 5 تھی میں 5 درہم رکھوں گا، تمہاری 3 تھی تم 3 لو۔ وہ کہنے لگا نہیں یار دونوں کو دے کے گیا ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ پھر دونوں کو برابر برابر آنے چاہیے۔ اب دونوں کی باتیں ٹھیک تھی، اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میری روٹیاں 5 تھی میں 5 درہم لوں گا، تیری 3 تھی میں تجھے 3 دوں گا۔ وہ کہنے لگا نہیں دونوں کو کہہ کے گیا دونوں رکھ لینا، تو دونوں کو برابر برابر آئیں گے، آدھے تم رکھو آدھے میں رکھتا ہوں، 4 تم لو 4 مجھے دو۔ لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا، بات نہ بن پڑی، ان کا لڑائی جھگڑا نوبت بڑھتی بڑھتی مزید تلخ کلامی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یار کیوں لڑتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں ہم مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ پاس ہی ان کی بارگاہ تھی، چلے گئے، آپ کا دربار لگا ہوا تھا، صحابہ کرام، تابعین، بزرگان دین، بڑے بڑے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے آپ ہمارا ایک فیصلہ تو کر دیں۔ وہ کہنے لگے کیا فیصلہ؟ انہوں نے کہا اس طرح ہم 2 بندوں کے پاس کھانا تھا، تیسرا بندہ مسافر شامل ہوا، اس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا، جاتے ہوئے میں 8 یہ درہم دے گیا۔ وہ کہنے لگا آپس میں تقسیم کر لینا۔ تو اب یہ تقسیم کاری پہ ہمارا جھگڑا ہے۔ وہ 3 روٹیوں والا کہنے لگا میں کہتا ہوں کہ آدھے آدھے رکھیں، 4 یہ رکھے 4 میں۔ 5 والا کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں نہیں میری روٹیاں زیادہ تھی، 5 میں رکھتا ہوں، 3 تم رکھو۔ حضرت مولا مشکل کشا تھوڑی دیر سوچنے لگے، پھر آپ نے فیصلہ فرمایا۔ آپ نے کہا کہ حق اور سچ فیصلہ تو یہ ہے ظاہری واقعے کے مطابق، اگر تم کہتے ہو کہ میں تمہارے درمیان جھگڑا ختم کر دوں، پھر حق یہ بنتا ہے کہ جس کی 5 روٹیاں تھیں نا 5 درہم وہ رکھے، جس کی روٹیاں 3 تھی 3 درہم وہ رکھے۔ وہ جس کی 3 تھی وہ چیخ اٹھا، وہ کہنے لگا یہ تو کوئی فیصلہ نہ ہوا، یہ حق پہ مبنی کس طرح فیصلہ ہوا؟ حق تو یہ ہے کہ جب دے کے برابر گیا تو ہم برابر برابر تقسیم کریں، آدھے درہم میں رکھوں آدھے یہ رکھے، 4 یہ لے 4 یہ لوں۔ حضرت مولا مشکل کشا سے کہنے لگے کہ یہ جو میں نے تمہارے لیے فیصلہ کیا نا یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور بظاہر سب کے ہاں ٹھیک بھی یہی بنتا ہے، اور جو بات تم کر رہے ہو نا کہ نہیں یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے، اگر پھر میں صحیح فیصلہ حقیقت شریعت ظاہر باطن کے مطابق کرنے پہ آؤں نا تو پھر تمہیں 1 درہم صرف ملے گا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے، مجمع بھی حیران ہو گیا اور دربار بھی، حاضرین بھی، اور وہ دونوں بھی حیران ہو گئے۔ وہ کہنے لگے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو سمجھ آتی ہے ایک 5 رکھ لے کیونکہ روٹیاں 5 تھی، ایک 3 رکھ لے روٹیاں 3 تھی،
یا دوسرا طریقہ آسان یہ ہے کہ دونوں آدھے آدھے رکھ لیں، 4 وہ رکھ لیں 4 وہ رکھ لیں۔ یہ تیسری نئی بات یہ کہاں سے آ گئی؟ 1 درہم مجھے آئے گا صرف، وہ جو فیصلے کو مان رہا تھا۔ حضرت علی نے کہا ہاں اصل فیصلہ حق یہ ہے۔ اتنی دنائی کی انتہا آپ کی، وہ لوگ حیران ہیں، مجمع بھی حیران ہے کہ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرما دیا۔ کہا کہ اس کی وضاحت بھی فرمائیے، فیصلہ ہمیں کر کے دکھائیں کس طرح۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کہ روٹی جب کھاتے ہو تو کتنے ٹکڑے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 3 کرتے ہیں۔ یہ مختلف زمانے کے اندر نا بزرگان دین کا روٹی کھانے کا انداز مختلف رہا ہے۔ اب اس زمانے کے اندر کچھ پہلے 4 ٹکڑے روٹی کے کیے جاتے تھے، اس نسبت کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حق یار ہیں وہ 4 ہیں، روٹی کے 4 ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ اب اس سے پہلے جو پرانے بزرگ تھے آپ کے دور کے اندر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جاتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ روٹی کے کتنے ٹکڑے کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 3۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری اور پھر اس کی روٹیوں کے ملا کے ٹکڑے کتنے بنے؟ وہ 3 والے نے کہا کہ میری 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیوں کے 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کرے تو 9 ٹکڑے بنتے ہیں، اور جس کی 5 تھی 1 روٹی کے 3 ٹکڑوں کے حساب سے 5 دیا 15۔ اس نے کہا کہ میرے روٹیوں کے 15 ٹکڑے بنتے ہیں، 1 کی روٹیوں کے ٹکڑے بنتے ہیں 9 اور 1 کی کے بنتے ہیں 15، 9 اور 15 کل ملا کے یہ 24 ہو گئے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا تمہاری جو روٹیاں تھیں ان کے ٹکڑے کل 24 تھے، تم تینوں نے مل کے جو کھانا کھایا وہ 24 ٹکڑے کھائے؟ انہوں نے کہا ہاں جی اسی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا اب یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں پتہ چل سکتا کہ کس نے زیادہ کھایا کس نے کم کھائے۔ ہاں اس طرح کر سکتے ہیں کہ سب کے لیے برابر برابر تقسیم کر دیتے ہیں کہ 3 بندے تھے، تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 یا 24۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں پتہ چل سکتا کس نے زیادہ کھا لیا کس نے کم کھا لیا، لیکن یہ تو حساب لگ سکتا ہے کہ سب کے حصے کے اندر 8 آتے ہیں۔ تینوں نے جو کھانا کھایا کل روٹیوں کے 24 ٹکڑے تھے تو 8 حصے کے اندر آئے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کہ ابھی بس فیصلہ ہو گیا۔ 5 روٹیوں والے کو کہا کہ تمہاری روٹیوں کے ٹکڑے کتنے تھے؟ کہا میری روٹیوں کے ٹکڑے تھے 15۔ کہا تمہارے حصے کتنے بنتے تھے؟ کہا 8۔ کہا تم نے اپنے حصے کے 8 کھا لے، باقی تمہارے ٹکڑے کتنے بچے؟ کہا 7۔ کہا پھر 7 درہم تم لے لو۔ کہا تمہاری روٹیوں کے ٹکڑے کتنے تھے؟ کہا 9۔ 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے۔ کہا تمہارے حصے میں کتنے ہیں؟ کہا 8۔ کہا 8 تم نے کھا لیے، تمہارے حصے کا بچائے؟ کہا 1 درہم اٹھاؤ چلو۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، اتنا دنائی والا فیصلہ۔ کہا کہ پہلے تمہیں میں 3 مل رہے تھے تو تم نے کہا یہ فیصلہ صحیح نہیں، پھر اب صحیح فیصلہ حق کے مطابق یہ بنتا ہے کہ تمہارا 1 بنتا ہے 7 اس کے بنتے ہیں۔ وہ بھی حیران رہ گئے، مجمع بھی سارا حیران رہ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دنائی حکمت عطا فرمائی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 10 حصے فرمائے، 1 حصہ عقل کا دنائی کا پوری مخلوق خدا میں تقسیم کیا، باقی کے 9 حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مشکل کشا شیر خدا کو عطا فرمائے۔ پھر دنائی کے ساتھ علم کی انتہا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ اب یہ دیکھیں کہ دروازے جو علم کا دروازہ ہے اس کے پاس اتنا علم ہے، جو علم کا شہر ہے اس کے علم کہاں تک پہنچتا ہوگا؟ وہ جو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم تھا یا اتنا علم تھا، اپنے یہ چھوٹے چھوٹے ترازو رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور کے علم کو تول رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹے موٹے وزنوں کا علم کا جو وزن ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم ہمارے ترازو کے اندر تو نہ تل سکتا۔ جب مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا زیادہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم کون جان سکتا ہے؟ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 10 دن پہلے ایک عرابی مدینہ شریف کے اندر آیا، وہ آ کے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تعزیت کرنے کے لیے آیا ہوں، وصی کون ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والا کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے کہا یہ ہیں۔ تو اس نے سلام کیا، اس عرابی نے کسی اور ملک سے آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کا نام لے کے سلام کا جواب دیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ پہلی مرتبہ میں مدینے میں آیا ہوں، پہلی میری ملاقات ہے اور حضرت مولا مشکل کشا نے میرا نام لے کے مجھے سلام کا جواب دیا۔ کہا آپ میرا نام جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا نام ہی نہیں، میں تو تیرے کام بھی جانتا ہوں، تیرے اہل و احوال سارا کچھ میں جانتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہو گیا۔ آپ نے کہا تیرا نام مضر ہے۔
آپ نے کہا تو فلاں فلاں کام کرتا ہے اور تو نبی کا ثنا خوان ہے، نبی کی نعتیں پڑھتا، تو بندہ کرتا کیا تھا، پہاڑی پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اپنے قبیلے والوں کو کہتا تھا کہ اے لوگو تہامہ کے اندر ایک چاند نکلنے والا ہے، اور وہ چاند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دیتا تھا، اور وہ چاند ایسا ہے کہ جو جوتیوں اور کپڑوں کو پیوند لگاتا ہے، اور اس کی باتیں شہد سے میٹھی ہیں، اور وہ عاجزی کا درس دیتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ نماز کا حکم دیتا ہے، اس نے ناحق قتل، شراب، سود اور زنا کو حرام قرار دیا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لو بچ جاؤ گے، اس کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اپنے قبیلے والوں کو وہ یوں دعوت دیتا تھا، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھ کے یوں نعتیں پڑھتا تھا۔ قبیلے والے کافر تھے، وہ تنگ آ کے انہوں نے اس کو قید میں ڈال دیا۔ تو جب قید کے اندر ڈال دیا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت اس قوم کے اوپر سیلاب آیا، تو حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا کہ جب سیلاب آیا تو تیری ساری قوم غرق ہو گئی، اور تو اس طرح وہ قید سے چھوٹ کے رہا ہو گیا، اور اب تو ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے آپ کا ہاتھ مبارک چوما، آپ کو سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا کوئی اور خبر پوچھنی ہو؟ وہ بڑا عقل مند شخص تھا اور بڑا علمی بندہ، تو اس نے کہا ہاں میرے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہیں، میں نے بڑے لوگوں سے پوچھے ہیں، آج تک مجھے ان سوالوں کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت مولا علی نے کہا کہ مجھ سے تم جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت ہوئی، آپ کے جب حملہ ہوا 19 رمضان کو، تو آپ کو چادر کے اندر ڈال کے جب گھر لایا گیا، چارپائی پہ لٹایا گیا، تو آپ نے پہلی گفتگو یہ فرمائی، کہا اس وقت آسمانوں کے اندر اور زمین کے اندر، آسمان سے نیچے زمین کے اوپر، تم دنیا کا کوئی بھی سوال مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں علی ہر سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد یہ دعویٰ کائنات کے اندر کسی شخص نے نہیں کیا کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے، مجھ سے جو تم چاہو پوچھنا چاہو پوچھ لو، میں تمہیں ہر چیز کا جواب دوں گا۔ نبیوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ سے جو چاہے پوچھ لو، مجھے ہر بات کا علم ہے، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، سوائے ہمارے آقا کے۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ ممبر بچھایا، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ تم قیامت تک اور جنت میں جانے تک اور دوزخ میں داخل ہونے تک، لوگوں کے جو دوزخ میں داخل ہوں گے، جو جنت میں جائیں گے، مرنے کے بعد تک، صرف دنیا کے نہیں، جو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ، ان کو لوگ بڑا تنگ کرتے تھے، وہ ان کو کہتے تو اپنے باپ کا نہیں ہے، وہ بیچارے لوگوں کے تانے سے بڑے تنگ تھے۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائے رحمت جوش کے اندر آیا ہوا ہے، حضور نے کہا جو چاہو پوچھنا پوچھ لو، میں کیوں نہ آج اپنے نسب کا مسئلہ حل کروا لوں۔ منافقین بھی ہوتے تھے، مشرکین بھی ہوتے تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے اندر عبداللہ بن حذیفہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے باپ کے بارے میں تو بتائیں، کون ہے میرا باپ؟ حضور نے فرمایا کہ تیرا باپ حذیفہ ہی ہے۔ تو اس دن کے بعد آپ کا نسب محفوظ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نے اپنے صحابی کے نسب کو محفوظ کر دیا۔ پھر اس دن کے بعد جب سے حضور نے اپنی زبان سے کہا تیرا باپ وہی ہے جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو اب اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو چھیڑا نہیں، مذاق نہیں اڑایا، کسی نے تنگ نہیں کیا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا ہے کہ وہی تیرا باپ ہے جس کے نام کے ساتھ تو اپنا نام لگاتا ہے، تو آپ کا نسب پھر محفوظ ہوا۔ لوگوں نے پھر آپ کو چھیڑنے سے پھر باز آئے لوگ۔ ایک منافق تھا، وہ بھی کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اچھا میرے بارے میں بتائیں، میں جنتیوں کے جہنمی ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا جہنمی ہے۔ وہ پھر مسجد کے اندر دوڑا، یوں دوڑا کہ پھر جس طرح کوئی چیز دوڑتی ہے، تو مسجد کے اندر سے یوں نکلا۔ اب یعنی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں شک کر رہا تھا، اپنے اوپر جہنم کی مہر بدبخت لگا کے، جہنم کی مہر لگوا کے پھر چلا گیا۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو نبیوں میں سے اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے جو چاہو پوچھ لو، میں ہر چیز کے بارے میں بتا سکتا ہوں، وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ حضور کے بعد انسانوں میں سے، ولیوں میں سے اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے، قیامت تک کوئی ہستی جو ہے جو یہ کہے کہ میں ہر چیز کے بارے میں بتا سکتا ہوں، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ تو جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پہ تھے، شہادت کا ذائقہ لینے والے تھے، تو آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے جو چاہو تم پوچھنا چاہو پوچھ لو۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی تھی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ منافقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کیا تھا۔ تو جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ اعتراض کیا تو مولا علی کہنے لگے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں ولی ہوں، میں پیغمبر نہیں ہوں، میں امتی ہوں، میں محمد عربی نہیں ہوں، میں مشکل کشا ہوں، میں علی المرتضیٰ ہوں، میں ان کا خادم ہوں، ان کا نوکر ہوں۔ تم حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہو کہ فلاں علم نہیں، فلاں علم نہیں، تم حضور کو تو چھوڑو، ان کی ذات تو وراء الورا ہے، تم مجھ سے جو چاہو پوچھنا چاہو، کائنات کا ہر سوال بتانے کے لیے علی حاضر ہے۔ اللہ تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اعلان فرمایا تو کسی کی ہمت نہ ہوئی، منافق بھی، مشرک بھی، اپنے بھی بیگانے سارے موجود تھے، تو کسی کی ہمت نہ ہوئی آپ سے سوال کیا۔ پھر ایک کی ہمت ہوئی، وہ کون تھا؟ وہ نوریوں کا استاد تھا، وہ فرشتوں کا سردار تھا، وہ جبریل امین انسانی شکل کے اندر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کہا آپ نے ایک دعویٰ کیا ہے، اخبرنی اینا جبریل، مجھے یہ بتائیں پھر اس وقت جبریل کہاں پہ ہے؟ تو روایت کے اندر آتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ نے آسمانوں کی طرف دیکھا، یوں دیکھا کہ جس طرح سارے آسمان چھان مارے ہوں، تحت الثری بھی، سدرۃ المنتہا بھی، ہر ایک پہ نظر ڈالی ہو۔ پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھا، یوں لگتا تھا کہ زمین کی 7ویں تہ تک آپ نے دیکھ لیا، سمندروں کے اندر بھی دیکھ لیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، بڑے حیران ہے، کہاں جبریل کہیں بھی نہیں ہے۔ تو مشرق بھی دیکھ لیا، مغرب بھی دیکھ لیا، شمال بھی دیکھ لیا، جنوب بھی دیکھ لیا، ہر طرف نظر دوڑا رہے ہیں، کہیں سمندروں کے اندر قطرہ بن کے چھپ نہ گیا ہو، کہیں ریت کے ذروں کے اندر ذرہ بن کے چھپ نہ گیا ہو۔ جنت کے اندر دیکھا، کہیں کسی پتے کے اندر، درخت کے اندر پتا بن کے درخت کے اندر نہ چھپ گیا ہو، جنت کے کسی گوشے میں نہ بیٹھا ہو۔ تو آپ نے جب ہر طرف دیکھ لیا، کہا کہ اے پوچھنے والے، مجھے تو جبریل کہیں نظر نہیں آتا، مجھے تو ہی جبریل لگتا ہے۔ کہا انت جبریل، تو جبریل ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ ہاں میں ہی جبریل ہوں۔ تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کمال کا علم، ایسی مہارت انتہا کی عطا فرمائی تھی۔ تو وہ مضر، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خان تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 10 دن بعد جب بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوتا ہے، اب تعزیت کرنے کے لیے آیا، حضرت مولا مشکل کشا کہنے لگا کہ میں نے کچھ باتیں پوچھنی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے دانش مندوں سے، اہل علم سے میں نے پوچھا ہے، لیکن مجھے کسی نے نہیں اس بارے میں بتایا، آپ اگر بتا سکتے تو بتائیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو سوال کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اپنے محبوب کی عطا سے تجھے ہر سوال کا شافی جواب دوں گا، یعنی پورا مکمل جواب تجھے ملے گا۔ وہ کہنے لگا اچھا پھر مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا نر اور مادہ ہے جس کے ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے؟ کون سا نر اور مادہ ہے جس کے ماں باپ نہیں ہے؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا یہ تو بڑا آسان ہے، حضرت اماں حوا اور حضرت آدم، یہ وہ نر اور مادہ ہے، ان کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ اماں حوا کا ماں باپ ہے نہ حضرت آدم علیہ السلام کا ماں باپ ہے۔ اچھا وہ نر کے بارے میں بتائیں جو بغیر نر کے پیدا ہوا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا حضرت عیسیٰ، یہ وہ اللہ کے نبی تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، یہ وہ نر تھے جو بغیر نر کے پیدا ہوئے۔ فرمایا کہ اچھا ایسے جسم کے بارے میں بتائیں جس نے زندگی کے اندر صرف ایک ہی مرتبہ کھایا پھر دوبارہ نہیں کھایا۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، جب اللہ نے حکم دیا نا تھا کہ یہ سانپ تھے ان کے آگے پھینکو ان سب کو نگل جائے گا، وہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تھا، تو وہی عصائے مسوی وہ جسم تھا روئے زمین کا جس نے صرف ایک مرتبہ کھایا تھا پھر دوبارہ نہیں کھایا۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اچھا ایسا بتائیں زمین کا ایسا ٹکڑا جہاں زندگی میں صرف ایک مرتبہ سورج چمکا ہو پھر قیامت تک دوبارہ وہاں سورج نہ چمکے، زمین کا وہ ٹکڑا جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی دوبارہ نہ پڑی۔ تو حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں ڈنڈا مارا تھا تو دریائے نیل کو پھاڑا تھا، تو جب پھاڑا تھا تو دریائے نیل کا وہ حصہ اس وقت اس کے اوپر سورج کی کرنیں پڑی تھی، پھر دوبارہ دریائے نیل مل گیا تھا۔ اب قیامت تک یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جب اس پہ دوبارہ سورج کی روشنی نہیں پڑے گی، یہ دریائے نیل کی وہ جگہ تھی جو پھٹی تھی، اس پہ ایک مرتبہ سورج چمکا تھا دوبارہ نہیں چمکے گا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اچھا اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا جاندار ہے، کون سی ایسی عورت ہے جس نے 3 ساتھ کے اندر بچے کو جنم دیا ہو، 3 سیکنڈ لگے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف 3 گھڑیوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 2 ایسے دوست ہیں
جو جدا نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا جسم اور روح یہ دو دوست ہیں. فرمایا دو دشمنوں کے بارے میں بتائیں جو کبھی مل نہیں سکتے. آپ نے فرمایا زندگی اور موت یہ دو ایسے دشمن ہیں کبھی مل نہیں سکتے. زندگی ہوگی تو موت نہیں ہوگی, موت ہوگی تو پھر زندگی نہیں ہوگی. اس نے کہا کہ مجھے شے کے بارے میں بتائیں, موجود کس کو کہتے ہیں, یعنی شے باقی کیا ہے, لا شے کیا ہے. آپ نے فرمایا جو مومن ہے یہ شے ہے اور کافر جو ہے یہ لا شے ہے. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماں کے رحم کے اندر, پیٹ کے اندر سب سے پہلے بچے کے جسم کی کون سی چیز بنتی ہے. آپ نے فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر انسان کی سب سے پہلے جسم کا جو حصہ بنتا ہے وہ شہادت کی انگلی ہے. شہادت کی انگلی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. قبر کے اندر سب سے آخر کے اندر جو چیز گلتی ہے وہ کیا ہے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبر کے اندر جو سب سے آخر کے اندر چیز گلتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے. یہ قبر کے اندر سب سے آخر کے اندر فنا ہوتی ہے. تو یوں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے سوالوں کے جواب دیتے جا رہے ہیں, وہ حیران ہوتا جا رہا ہے, بڑھ کے آگے ہو کے آپ کے قدم چوم لیتا ہے اور آپ کے ہاتھ مبارک چومتا ہے, کہا کہ مان گیا آپ کو. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں ان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا. یا نبی زندگی 40 ہجری کا رمضان مبارک یہ آپ کی شہادت لے کے آیا. 40 ہجری کا رمضان تھا, پہلا جمعہ گزر چکا تھا. دوسرا جمعہ جب آیا آپ نے حسنین کریمین کو فرمایا کہ بیٹا تیاری کر لو جلدی, جمعے کا وقت ہو گیا ہے, ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے. تو جامعہ کی کوفہ کی مسجد کے اندر آپ خطیب تھے. تو 13 رمضان مبارک تھا. امام حسن اور امام حسین تیاری میں لگ گئے. بچے دونوں تیار ہوئے, ایک ابا کے دائیں بغل کے اندر دوسرا بائیں بغل کے اندر, ایک نے ادھر سے ہاتھ پکڑا ایک ادھر سے ہاتھ پکڑ لیا. امام حسین کہنے لگے ابا جی کتنے روزے ہو گئے ہیں. کہا بیٹا 13 روزے ہو گئے ہیں. دوسرا کہنے لگا ابا جی کتنے روزے باقی رہ گئے ہیں, عید آنے میں کتنے دن باقی رہ گئے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا 17 دن باقی رہ گئے. یوں باپ بیٹوں کی میٹھی میٹھی گفتگو جاری ہے. چلتے چلتے جامع مسجد آ جاتی ہے. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کے اندر پہنچتے ہیں, جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اس کے بعد تحفہ تحائف کا سلسلہ, ملاقات زیارت والوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. المختصر جو تحفہ آپ کو دیتا ہے, کوئی اپنی ہمت توفیق کے مطابق غریب ہے امیر ہے, آپ ایک سائڈ پہ گفٹ لے کے رکھ دیتے ہیں. نبی پاک کی بھی سنت مبارکہ ہے, کوئی تحفہ دیتا تھا آپ رد نہیں فرماتے تھے, کوئی بکری کی سری بھی دیتا تھا تو آپ قبول فرماتے تھے. تو ایک شخص آیا عبد الرحمن ابن ملجم, بعد نے لکھا ہے کہ یہ یمن سے آیا, بعد نے لکھا ہے یہ مصر سے آیا. یہ خارجیوں کا سرگنا تھا, آیا پلاننگ کے ساتھ تھا. 3 بندے اکٹھے یہ داخل ہوئے تھے اور تینوں نے پلاننگ کی تھی کہ 3 بندوں کو ہم ختم کر دیں تو اس وقت حکومت ہمارے ہاتھ کے اندر ہوگی. وہ 3 بندے کون تھے؟ عبداللہ تمیمی اور دوسرا برق بن عمر تمیمی اور تیسرا عبد الرحمن بن ملجم. خارجیوں کا سردار عبد الرحمن ابن ملجم, اس نے کہا کہ مولا مشکل کشا کو مارنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. دوسرے نے کہا کہ عمر بن عاص جو اس وقت کے گورنر تھے ان کو مارنے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اور کہا تیسرے نے کہا کہ برق بن تمیمی نے, اس نے کہا کہ امیر معاویہ جو شام کے حکمران تھے, شام کے جو حاکم تھے, انہوں نے کہا کہ ان کو مارنے کی ذمہ داری میں کرتا ہوں. یہ تینوں نے رمضان کے مبارک کے اندر حملہ کرنے کا پلان بنایا اور تینوں ایک ہی ارادے سے نکلے. انہوں نے کہا کہ حملہ بھی اچانک کریں گے, ایک ہی دن کریں گے. اب ادھر عمر بن عاص پہ جب حملہ ہوتا ہے, جب وہ دن آتا ہے جس دن حملہ کرنا تھا, اتفاق سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں. اس رمضان المبارک کو آپ نماز ہی نہیں پڑھانے آتے, آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں, اپنی جگہ پہ ایک شخص بھیج دیتے ہیں. تو وہ جو حملہ کرنے والا ہے وہ سمجھتا ہے یہی گورنر ہے, تو حملہ کر دیتا ہے. تو ان کی جگہ پہ وہ شخص جو آیا ہوا نائب امام ہے وہ شہید ہو جاتا ہے. تو یوں فوراً اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے حملہ کرنے والے کو. حضرت عمر بن عاص گھر کے اندر ہوتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ کافر. اب اس خارجی کی گردن اڑا دی جاتی ہے. ادھر حضرت امیر معاویہ پہ حملہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک ہی وقت کے اندر حضرت امیر معاویہ پہ تلوار چلائی جاتی ہے. اللہ نے زندگی بچانی تھی, ابھی ان کی عمر اور پڑی تھی, تو وہ تلوار پھسلتی ہے, حملہ ناکام ہوتا ہے, یوں آپ کا سر بچتا ہے, پیچھے کمر پہ آ کے لگتی ہے, تو یوں آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں لیکن بچ جاتے ہیں.
اور ادھر تیسرا حملہ عبد الرحمن ابن ملجم جو خارجیوں کا سرگناہ ہے، یہ گروہ کا سردار ہے. حضور نے فرمایا یہ خارجی ہر دور کے اندر نکلیں گے. فرمایا تمہارے یہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے بظاہر، ان کی نشانیاں حضور نے فرمائی یہ سروں سے گنجے ہوں گے، موٹے موٹے نشان ان کی پیشانیوں پہ پڑے ہوں گے، ان کی پنڈلیاں ننگی ہوں گی. فرمایا کہ یہ ایسی عبادت کریں گے تم اپنی عبادتوں کے سامنے، ان کی عبادتوں کے سامنے اپنی عبادتیں حقیر جانو گے. جب تم دیکھو گے نا ایسے روزے رکھتے ہیں، اتنی سخاوت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں، تم سمجھو گے یار اسی تو کچھ نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ ایسی عبادت کریں گے اپنی عبادتیں تم ان کے سامنے حقیر جانو گے، اور قرآن ایسا پڑھیں گے کہ انتہا کر دیں گے، لیکن حلق سے اوپر اوپر، سینے میں نہیں اترے گا قرآن، دل سے نہیں پڑھیں گے. آوازیں بڑی ہوں گی، کمال کی بلا کی آوازیں ہوں گی، لیکن حلق سے اوپر اوپر. فرمایا لیکن دین سے یوں نکلے ہوں گے جس طرح کمان سے تیر نکلا ہوتا ہے. پہلا گروہ جو ظاہر ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے کے اندر ذوالخویسرہ نامی شخص تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم مال غنیمت فرما رہے تھے. کہنے لگا کہ حضور انصاف کریں. حضور نے فرمایا او بدبخت تیرا ستیہ ناش ہو، میں محمد انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا. حضرت عمر اٹھے تلوار لے کے کہ اس گستاخ کا سر قلم کرو. حضور نے فرمایا چھوڑ دو، یہ ایک نہیں ہے، یہ بہت بڑا گروہ ہے. کہا یہ ہر دور کے اندر ظہور ہوگا. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے جو ٹکڑے ہوئے اس دور کے اندر مختلف فرقوں کے اندر بٹے، یہ خارجی، یہ سرگناہ، یہ ساری ان کی بغاوت تھی خارجیوں کے. یہ نکلتے رہیں گے، آج ہمارے دور کے اندر بھی ہیں. آخری گروہ ان کا دجال کے ساتھ ہوگا، دجال کے ساتھ یہ دیں گے. یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، بڑا لمبا ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ کسی موضوع پہ ان کے بارے میں گفتگو ہوگی. آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے گا جا کے ان کا، یعنی کہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ان کی مسجدیں بھی ہوں گی، ان کے مدارس بھی ہوں گے. اس لیے ہر مسجد کو مسجد نہ سمجھا کریں، ہر مدرسے کو مدرسہ نہ سمجھا کریں، ہر کلمہ گو کو مسلمان نہ سمجھا کریں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خبر دی ہے. کلمہ پڑھنے والے ہوں گے تم سے زیادہ عبادت کریں گے، دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے. اپنی آسان زبان میں یوں سمجھ لیں جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے، یوں نکلے ہوئے ہوں گے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ ہر دور کے اندر ان کا ظہور ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر جو بغاوت ہوئی، یہ خارجیوں کو سرگناہ تھا. یہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا. یہ بڑا عقیدت مند بن کے آپ کی بارگاہ کے اندر آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آیا تھا. آپ کو تحفہ دینے لگا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں میں نے لینا. کہا کہ حضور آپ سب کے تحفے قبول کر رہے ہیں، میرا بھی لے لیں. آپ نے فرمایا، آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہا کہ نہیں، کیونکہ تحفہ سب سے قیمتی تھا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ اے علی یاد رکھنا تیرا قاتل وہ ہوگا جو تمہیں سب سے قیمتی تحفہ دے گا. کہا میرے محبوب کی زبان بھر حق ہے، تیرا تحفہ ٹھیک ہے تو لایا اپنی عقیدت سے، لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. وہ کہنے لگا نہیں ایسی کیسی بات ہو سکتی ہے، میں تو آپ کا عقیدت مند ہوں، میں آپ کو کیوں مار سکتا ہوں؟ اگر ایسی بات ہے تو یہی تلوار لیں، آپ میرا سر قلم کر دیں. حضرت علی نے فرمایا کہ جب کسی نے جرم کیا ہی نہیں ہے، جرم کرنے سے پہلے میں کسی کو سزا کس طرح دے سکتا ہوں؟ شریعت کا آرڈر بھی نہیں ہے کہ جب تک کسی سے جرم سرزد نہ ہو اس کی سزا نہیں دی جا سکتی. لیکن تو ٹھیک کہتا ہے، میرے آقا کا فرمان بھی ٹھیک ہے. تو کہا کہ اچھا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، تو آیا ہے یہ تلوار لے کے، صبح سحری کے وقت لوگوں کو جگایا کر رمضان المبارک کے اندر، تو یہ ڈیوٹی کر لیا کر. اب وہ روزانہ رمضان کے روزوں کے اندر گلیوں کے اندر چکر لگاتا، الامان والحفیظ، اٹھو روزے دارو، سحری کر لو، قرآن پڑھو، اللہ کے پیارو، یوں آوازیں لگاتا. اور ایک گلی کے اندر سے گزرا تو گانے باجے کی آواز آ رہی تھی، ڈھول کی بج رہی تھی. بڑا جلال کے اندر آ گیا، زور سے تلوار باز دروازے پہ. بدبختو، صبح صبح لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اور تم کون ہو صبح صبح گانے بجا رہے ہو؟ میں تمہاری شکایت مولا مشکل کشا کو کرتا ہوں. تو اتنی دیر تھی تو پھٹ سے ایک عورت باہر نکلی جس کا نام قطامہ تھا. یہ حسین و جمیل دوشیزہ تھی. وہ کہنے لگی نہیں حضرت علی کو شکایت نہ لگانا. کہا تم گانے باجے کو بجا رہے؟ کہا ہمارا کاروبار ہے، ہم روزانہ یہی کام کرتے ہیں. کہا تمہاری شکایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لگی. وہ کہنے لگی کہ نہیں ایک مرتبہ چھوڑ دیں، شکایت نہ لگائیں. بہرحال یوں معاملہ طے ہوتا شادی کی بات چھڑ گئی. اس نے آفر کی یا اس نے آفر کی؟ اس نے کہا کہ شادی کرنی ہے. ان کا ہاں کرنی ہے. وہ بھی کنوارا تھا، وہ بھی کنواری تھی. تو اب شادی کا معاملہ طے ہوا، شرطیں آ گئی بیچ میں. اس عورت نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، آگے بھی لوگوں نے مجھے شادی کے پیغام دیے ہیں لیکن کوئی یہ شرطیں پوری نہیں کرتا، تم پوری کر دو، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی. بڑی حسین و جمیل تھی، انتہا کی خوبصورت تھی. تو بڑے لوگ اس پہ مرتے تھے. اب اس نے عبد الرحمن ابن ملجم نے کہا کہ میں تیری شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار. اس نے کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے دو حق مہر کے اندر. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ لاکھوں روپے بنتے تھے. اس نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ اس فن کی ایک نکرانی میں اپنے ساتھ رکھوں گی جو میرے ساتھ اس فن کے اندر میری خدمت کیا کرے، میرا ہاتھ بٹھایا کرے.
یعنی اپنا گانا باجا ڈھولکی یہ والا میں کام نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اس نے کہا تیسرا، وہ کہنے لگے کہ مجھے اس وقت حاکم وقت جو ہے نا علی المرتضیٰ، ان کا سر چاہیے۔ وہ مخالف تھی، وہ بھی خارجیوں میں سے تھی، وہ بھی خارجی تھا، تو مخالف گروہ تھا، باغی گروہ تھا۔ اس نے کہا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ دیکھ لو پھر شادی نہیں ہوگی اگر یہ کام کرنا ہے تو۔ بہرحال وہ تیار ہو گیا، 16 17 18 معاملہ طے ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کس طرح ان پہ حملہ کیا جائے، بڑا نازک معاملہ۔ اس نے 2 بندے ساتھ دیے۔ اس نے کہا اس طرح مولا علی سحری سے بھی پہلے اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تم یہ 3 بندے ہو، یہ تیز ترین تلوار ہے تیری۔ اس نے 40 دن لگا کے تلوار اپنی تیز کی تھی، وہ بدبخت۔ اس نے اب وہ جو لڑکی تھی اس نے اس کے اوپر ایسا زہریلا زہر لگایا تھا کہ اگر وہ 100 بندوں کو بھی تھوڑا تھوڑا دیا جاتا اسی وقت تڑپ کے مر جاتے ہیں۔ وہ زہریلا زہر اس ہتھیار کے اوپر لگایا اور حملہ کرنے کے لیے اس بدبخت کو تلوار دے دی۔ اب 19 رمضان المبارک آیا تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے اندر تھے، لیکن اس رات جلدی سو جاتے تھے تراویحاں پڑھ کے، سو نہیں رہے، آپ کو نیند نہیں آ رہی۔ 2 نوافل پڑھتے ہیں، پھر باہر ٹہلنے لگ جاتے ہیں، پھر آ کے 2 نوافل پڑھتے ہیں، پھر کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب عرض کرتی ہیں ابا جی کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ آج آپ سو نہیں رہے، آپ نے صبح جلدی بھی اٹھنا ہے۔ تو حضرت مولا مشکل کشا کہنے لگے بیٹا سو کس طرح سکتا ہوں، میرے نبی نے جو فرمایا تھا وہ ساری نشانیاں پوری ہیں، تو وہ رات بھی آ گئی ہے، نشانیاں بھی پوری ہیں، لیکن قاتل مجھے کہیں نظر نہیں آتا۔ ابا جی کیسی باتیں آپ کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گا، آپ سو جائیں، لگتا ہے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پھر آ کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ آخری رات تھی، حضور سے ملاقات کی رات تھی، جنت میں پہنچنے کی رات تھی، اب نیند کہاں آتی ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا کبھی ادھر بستر پہ کروٹ لے، کبھی ادھر رہے، سحری سے پہلے 2:30 3 بجے آپ اٹھ جاتے ہیں، اور یہ آپ کا معمول تھا، تہجد جا کے مسجد کے اندر پڑھتے تھے۔ آپ صبح سویرے چلے جاتے ہیں۔ ادھر حضرت عباس علمدار سوئے ہوئے ہیں، اس وقت ٹھنڈی فضائیں چلنے لگ جاتے ہیں۔ جب مولا علی گھر سے نکلتے ہیں ماحول بدل جاتا ہے، موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں۔ حضرت علمدار عباس ہڑبڑا کے جاگتے ہیں، ایک ڈرونا خواب دیکھتے ہیں۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ کعبہ گر گیا ہے اور کعبے کی دیواروں، کعبے کی مٹی کو پرندے اپنی چونچوں کے اندر اور پروں کے اندر لگا کے اڑ کے جا رہے ہیں، اور ایک شور مچ گیا قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو جب وہ اٹھتے ہیں تو فضا کے اندر، خواب کے اندر جب دیکھا، خواب کے اندر ہے معاملہ، جب اٹھتے ہیں تو حقیقت کے اندر شور گلیوں کے اندر مچا ہوتا ہے۔ حضرت بی بی زینب کہتی ہے بھائی دیکھو تو صحیح بار کیسا معاملہ ہے، جب اولاد کو پتہ چلے اپنے والد کی کہ والد اس دنیا سے چلا گیا تو اولاد کے اوپر پھر کیا بیتی ہے۔ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تھر تھر کانپنے لگ گئے۔ امام حسن و حسین تھے، عباس تھے، حضرت کلثوم تھی، بی بی زینب تھی۔ کہا کہ جاؤ بھائی عباس دیکھو، باہر جا کے پتہ کرو کیا معاملہ ہوا ہے۔ گلیوں کے اندر قد قتل امیر المؤمنین کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب آپ گئے تو واقعی دیکھا کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، لوگوں کا ہجوم کٹھا ہے۔ حضرت امام حسن و حسین قریب دائیں بائیں ہیں، آپ کو بھی حضرت مولا علی سینے سے لگا لیتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک چادر کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ اپنے بھانجے کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہانی کے بیٹے کو حکم دیتے ہیں جاؤ نماز کا وقت ہو گیا، تم امامت کراؤ۔ آپ کو چادر میں ڈال کے اٹھا کے چارپائی پہ لایا جاتا ہے، گھر کے اندر چارپائی پہ رکھا جاتا ہے۔ تو یوں 19 رمضان کو حملہ ہوتا ہے، 20واں روزہ گزر جاتا ہے۔ اب عیادت کرنے والوں کا تانتا بندہ ہوتا ہے، لوگ مرد عورتیں سب آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب رات کا وقت ہوتا ہے تو کوفہ کے اشراف کی، بڑے بڑے سرداروں کی 150 عورتیں آپ کے گھر کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ آپ بی بی فضا کو کہتے ہیں گھر کے جتنے چراغ ہیں سارے جلا دو، تو سارے چراغوں کے اندر روشنی کر دی جاتی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا پردہ تھا، گھر کے اندر بھی کبھی نقاب نہیں اتارا تھا، کسی مرد تو مرد، عورت نے بھی آپ کا چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ تو حضرت بی بی فضا کو کہا کہ جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کے آؤ۔ تو زینب کو لایا گیا، وہ 150 جو کوفہ کے اشراف کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، عورتیں ان کی آئی تھی، ان کے سامنے بٹھا کے بی بی زینب کا نقاب اتروایا، کہا کہ یہ میری بیٹی زینب ہے، یہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کی بیٹی ہے، اور یہ بہن ہے ان کی جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو نبی کے نواسے امام حسن و حسین، اور جو ولایت کا شہنشاہ ہے مشکل کشا علی المرتضیٰ، یہ اس کی بیٹی ہے۔ کہا اس کو غور سے دیکھ لو، ان کا چہرہ پہچان لو، ایک وقت آئے گا تمہارے پاس یہ کوفہ کے اندر آئے گی، مشکل حالات ہوں گے، کہیں ان کو پہچاننے سے انکار نہ کر دینا۔ پھر وہ وقت آیا میدان کربلا کے اندر، جب بیڑیاں لگی ہوئی تھی، ہاتھوں پہ ہتکڑیاں تھیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کا اطہار کا گھرانہ تھا، امام زین العابدین اس قافلے کا سردار تھا۔ جب وہ کوفہ کی گلیوں سے بی بی زینب گزر رہی تھی تو سب نے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ کوفی لا یوفی ہو چکے تھے، وہ کوفہ والے بے وفا ہو چکے تھے سارے۔ اب تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے،
آپ نے پہچان کروا دی تھی کہ کل قیامت والے دن یہ حجت نہ قائم کر دیں کہ اے مولا ہم تو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی علی کی بیٹی کو پہچانتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو ان کا چہرہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نصیحتیں وصیتیں کی، 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل یہ واقعہ ہے، آپ کی قبر مبارک کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ، مختلف روایات ہیں۔ اس وقت کیونکہ خارجیوں کا غلبہ تھا، بغاوت بہت زیادہ تھی، وہ آپ کی قبر کو اکھیڑنا چاہتے تھے، جس طرح آج انہوں نے بدبختوں نے، خارجیوں نے مزارات پہ حملہ کیا، بی بی فاطمہ کا مزار گرایا، حکومت ان کی ہے وہاں پہ خارجیوں کی، تو بی بی فاطمہ کا مزار گرایا، حضرت امیر حمزہ کا مزار گرایا، بڑے بڑے مزارات گرائے۔ یہی بالکل یہی تصویر اس وقت تھی کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک یہ اکھیڑ کے کہیں آپ کا جسم مبارک باہر نکال کے بے حرمتی نہ کرے، تو آپ کی قبر مبارک چھپائی گئی رات کے اندھیرے کے اندر۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جامع مسجد نجف کے اندر، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر آپ کا مزار ہے، ایک روایت کے اندر ہے 17 کلومیٹر دور ہے، اور ایک روایت کے اندر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی میت کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کا جسم مبارک کدھر گیا۔ آپ نے وصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو کہ ایک فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پہ کچھ تختے ملیں گے، وہاں سے وہ نکال کے لاؤ، ان کا تابوت بناؤ، تابوت کے اندر میری میت رکھو، اور پھر اونٹنی کے اوپر سوار کر دو، اور تم جب کوفہ سے باہر نکلو گے نا، دارالسلام کی سرزمین میں وہاں پہنچو گے، تمہیں ایک سوار ملے گا، وہ مہار اس کو پکڑا دینا، نہ نام پوچھنا نہ اس سے گفتگو کرنا، اور واپس آ جانا۔ اب جنازہ آپ کا پڑھایا گیا، تابوت تیار ہو گیا۔ وہ تابوت کون سا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار کی تھی قرآن کے اندر، وہ بہت بڑی کشتی جس کو 100 سال لگے تھے تیار ہونے میں، اس کے 6 پھٹے بچ گئے تھے۔ اے مالک میں کیا کروں اس تختوں کا؟ اللہ نے فرمایا اس کو زمین کے اندر دبا دو، ایک وقت آئے گا میرے محبوب کا بھائی اس کو ضرورت پڑے گی وہ نکال لے گا۔ وہ جو تختے تھے تابوت کے، وہ اس کشتی کے، اس کا تابوت بنایا گیا۔ اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت کے مطابق اس کے اندر آپ کا جسم اطہر مبارک رکھا گیا۔ امام حسن نے اونٹنی کے اوپر سوار کیا، کوفہ سے دور کئی کلومیٹر دور دارالسلام کی جب سرزمین کے اندر پہنچے، آگے آپ کو ایک نقاب پوش شخص ملا، اس کے ہاتھ کے اندر مہار پکڑائی۔ حضرت علی کی وصیت تھی کہ اس سے گفتگو نہیں کرنی، پکڑا کے تم آ جانا، تو پکڑا کے 3 قدم واپس پلٹے، پھر کہا کہ او شخص رکو 1 منٹ، کہا کہ اپنا نام تو بتاؤ۔ تو اس بندے نے کہا، نقاب پوش نے، تمہیں حضرت علی نے کہا نہیں تھا کہ نام نہیں پوچھنا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے وصیت پوری کی ہے، دیکھو جب مہار پکڑائی میں نے تم سے نام نہیں پوچھا، تو جب تک مہار میرے ہاتھ کے اندر تھی اس وقت تک کائنات کے امام علی مولا مرتضی شیر خدا تھے، اور اب جب مہار تمہارے ہاتھ کے اندر چلی گئی، اب ان کے بعد ان کا وصی میں ہوں، اب کائنات کا امام میں ہوں، اب امام ہونے کے ناطے میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نقاب پوش نے اپنا نقاب اتارا، تو وہ جو نقاب پوش تھا جب چہرہ کھلا تو سامنے ابا جی مولا مشکل کشا موجود تھے۔ کہا ابا جی آپ، یہ ایک روایت کے مطابق، وہ کہتے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور مولا مشکل کشا جو دوسرے جنازوں کے اندر آتا ہے، اپنی میت کے اندر، اپنے جنازے کے اندر کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہ ہو سکتا ہے۔ تو مولا مشکل کشا صحابہ فرماتے ہیں کل بھی مشکل کشائی فرماتے تھے، آج بھی مشکل کشائی فرماتے ہیں، تو جو ان سے مدد مانگے ان کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ آج ان کا نعرہ ہی جو ہے کفر کے اوانوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم اپنے دور کے اندر منافق کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض رکھنے کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ جو مولا علی سے بغض رکھتا تھا اس کو ہم منافق سمجھتے تھے۔ آج بھی نعرہ لگا کے دیکھو، جس کے ماتھے پہ بل پڑ جائے پکا منافق ہے، اور نعرہ علی لگے جس کا چہرہ کھل اٹھے پکا مومن ہے۔